وہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب دفنانے کی باری آئی تو قریب کھڑے ایک شخص نے اس کی چارپائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اس مرنے والے نے مجھ سے 45 لاکھ روپے لیے ہیں، جب تک میرے پیسے میرے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس وقت تک میں اس مرنے والے کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ میرے پیسے میرے حوالے کرو، اس کے بعد جا کے اس کو دفنانے کا انتظام کرو۔ میرے پیسے پہلے میرے حوالے کرو، پھر اس کو دفنانے کا بندوبست کرو۔ اب تین اس کے بیٹے بھی پاس کھڑے تھے، وہ تینوں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہمارے باپ نے کبھی ہم سے کوئی تذکرہ تو نہیں کیا کہ میں نے کسی سے 45 لاکھ روپے لیے ہیں، یا ہمارے باپ نے اگر لیے بھی ہیں تو ہم اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سامنے تو کبھی تذکرہ نہیں کیا ہمارے باپ نے کہ ہم نے کسی سے 45 لاکھ روپے لیے ہیں، اگر لیے بھی ہیں تو ہم واپس کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہم یہ پیسے کہاں سے واپس دیں گے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، جاؤ دوڑ جاؤ، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی رقم ہوتی پھر بھی بات کرتے، 1000 2000 ہوتے پھر بھی ہم بات کرتے، 10 15 ہزار ہوتے پھر بھی الگ بات تھی، لیکن تو نے 45 لاکھ کا مطالبہ کر لیا ہے کہ تمہارے باپ نے ہم سے 45 لاکھ روپیہ لیا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ مضبوطی سے چارپائی کو پکڑ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے پیسے مجھے مل نہیں جاتے اس وقت تک میں تمہارے باپ کو دفن نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ ساری بات اس کی بیٹی تک پہنچی، مرنے والے کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ میرے باپ نے کسی سے 45 لاکھ روپیہ لیے ہے، اور وہ میرے باپ کی چارپائی پکڑ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے پیسے نہیں مل جاتے اس وقت تک میں میت کو دفنانے نہیں دوں گا۔ بیٹی دوڑتی ہوئی گھر گئی اور جا کے اس نے اپنا جتنا بھی زیور تھا وہ سارا شادی کا زیور اٹھایا اور اٹھا کے اس جو چارپائی کو پکڑ کے شخص کھڑا تھا اس کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ بھائی دیکھو میرے پاس ابھی تو فی الحال میرا زیور ہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ 45 لاکھ کا نہیں ہے، لیکن فی الحال میرے پاس یہ میرا زیور ہے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے بھی تیرے پیسے ہیں وہ سارے تیرے حوالے کر دوں گی، لیکن ابھی میرے والد کی چارپائی چھوڑ دے، میرے والد کو دفنانے دے۔ وہ کہنے لگا کہ بس مجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے حقیقت پتہ چل گئی، مجھے معلوم ہو گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا معلوم ہوا، کیا بات کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مرنے والے کے میں نے پیسے دینے نہیں ہیں، میں نے پیسے لینے نہیں ہیں مرنے والے سے، بلکہ مرنے والے کے میں نے پیسے دینے ہیں۔ اس کو کبھی پیسے دیے نہیں تھے بلکہ اس سے پیسے میں نے لیے تھے، اور مرنے والے نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو اس مال کا اصل حقدار ہے اس اصل حقدار تک یہ پیسے پہنچا دینا۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل حقدار کون ہے، تو میں نے یہ ترغیب سوچی کہ میں کیسے اصل حقدار تک پیسے پہنچاؤں۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں نے مرنے والے کے پیسے دینے ہیں تو 110 اس کے حقدار کھڑے ہو جاتے اور سب کہتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہمیں یہ پیسے ملنے چاہیے۔ میں نے پیسے لینے کا مطالبہ کیا تو یہ تین جو اس کے حقیقی بیٹے ہیں ان تینوں نے انکار کر دیا، اور اس کی جو بیٹی ہے اصل حقدار یہ ہے کہ اس نے اپنا زیور اٹھایا اور اٹھا کے میرے پاس پہنچ گئی، اور اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں نے ایک ایک کر کے یہ سارے پیسے چکا دینے ہیں، اصل حقدار ان پیسوں کی اس کی یہ بیٹی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، جس اولاد کے لیے تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جس اولاد کے لیے تم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کما کے لاتے ہو، کبھی چوری سے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی رشوت سے مال کما کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ کل یہ تمہارا سہارا بنے گی، کل یہ مشکل وقت میں اولاد تمہارے کام آئے گی۔ یہ اولاد تمہارے کام نہیں آنے والی، یہ تو دنیا میں تمہارا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، مرنے کے بعد یہ اولاد تمہارے کیا کام آئے گی؟ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کرو، اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں پر بھی جس طرح تم بچوں پر توجہ دیتے ہو اسی طرح بچیوں پر بھی توجہ دیا کرو، کہ بچی کے دل کو کائنات کے رب اللہ نے اپنے والدین کے لیے نرم کر کے رکھا ہے۔ بچی کے دل میں جو والدین کی محبت ہوتی ہے اور جو شفقت ہوتی ہے، جو قدر ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس بچے کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو دھتکار دیا جاتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو گھر کا بوجھ سمجھا جاتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بچیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی، بچیوں تو کائنات کے رب اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، بچیاں کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ بچیوں کو بھی پیار دو، بچیوں کو بھی عزت دو، یہ بچیاں تمہارے پاس
چند دن کی مہمان ہیں اور چند دن کے بعد یہ کسی دوسرے گھر کی مہمان بننے والی ہیں، چند دن کے بعد یہ کسی دوسرے گھر میں جانے والی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے اچھے انداز میں ان بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں پال پوس کی، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی وہ ان کا خیال رکھتا رہا، کائنات کے رب اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی اور جنت کائنات کے رب اللہ نے اس پر واجب کر دی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 3 بیٹیاں نہیں عطا کی؟ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، اس نے اچھے انداز میں ان کی تربیت کی، ان کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی وہ ان کا خیال رکھتا رہا، کائنات کے رب اللہ نے اس پر بھی جنت واجب کر دی اور جہنم کی آگ کو اس پر بھی حرام کر دیا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 2 بچیاں بھی نہیں عطا کی؟ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کو کائنات کے رب اللہ نے 1 بیٹی عطا کی اور وہ اس کی اچھے انداز میں تربیت کرتا رہا، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، اس کی شادی کی، شادی کے بعد بھی وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، تو کائنات کے رب اللہ نے اس پر بھی جنت واجب کر دی اور جہنم کی آگ کو کائنات کے رب اللہ نے اس پر بھی حرام کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے لیے بچیوں کو بھی عزت دو، بچیوں کو بھی پیار دو۔ یہ بچیاں تمہارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور اگر ان کی اچھے انداز میں تربیت کرتے رہے تو تمہاری نجات کا ذریعہ بھی یہ بچیاں بننے والی ہیں۔